السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔ اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق کسے دیا ہے؟ والدین کو۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ کون امپورٹنٹ ہے؟ والدین۔ بھلے ہی اولاد کتنی بھی زیادہ بیکار ہو، نافرمان ہو، لیکن پیرنٹس پہ بات آتی ہے تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے پیرنٹس کے خلاف ایک بھی الفاظ برداشت کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے پیرنٹس ہیں، لیکن والدین سے بھی زیادہ ہم پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ماں باپ سے بھی اوپر، ساری دنیا میں سب سے اوپر ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آنا چاہیے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے اندر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کہ ہم ان کی خدمت کریں، بڑھاپے میں ہم ان کا سہارا بنیں۔ سارے والدین کی ایک ہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا، سارے یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو اولاد ہر وقت ہمارے لیے میسر کرے۔ تو اسی طرح جب والدین ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بھی ایکسپیکٹیشن ہم سے ہے کہ اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم کہیں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں، میں اللہ کی شکر گزار ہوں، میں اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتی ہوں۔ صرف زبان سے شکر ادا کرنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں زبانی دعووں کو قبول نہیں کرتا، میں صرف زبان سے دعویٰ کرنے والے کو نہیں مانتا ہوں، زبان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ تو عمل میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ نماز آتی ہے۔ میری دینی ماں اور بہنیں، اللہ نے کوئی عمل ایسا نہیں رکھا ہے جس کے لیے اللہ بار بار آرڈر دے رہے ہو۔ مثال کے طور پہ روزہ کو لے لیجیے، زکوٰۃ، حج۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، کوئی عذر ہو گیا تو چھوٹ جائے تو پھر ہم اس کی قضا کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی جس کی استطاعت ہے زکوٰۃ ان پر ہے۔ اسی طریقے سے حج، صاحب استطاعت پر بھی، جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا واحد عمل ہے جس کے لیے اللہ بار بار آرڈر دے رہے ہیں ہمیں، بار بار مسجد کی طرف آواز مسجد سے آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کے لیے بلا رہے۔ یہ ایسی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے، اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کی صدا ہے، تو کیسے چھوٹی کامیابی ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے۔ دنیا کا بادشاہ ہے، اگر ہم سے کہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خود بھی جائیں گے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، ہمارے جاننے والے جو ہے سب کو لے کر ہم جائیں گے۔ تو وہ تو بادشاہ کا بادشاہ ہے، وہ ہمیں آواز دے رہا ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور جو چیز مانگنا ہے ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، جو چیز مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اذان سن کے ہمارے کان اتنے سن ہو گئے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لوگ شاپنگ کر رہے تو شاپنگ میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ہر چیز میں ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں اتنا بزی ہے کہ اذان کی بھی آواز نعوذ باللہ ہمارے کانوں تک صحیح سے جاتی نہیں ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ اور نماز کا تو کیا ہی حال، نماز کا تو ایسا برا حال ہو گیا ہے کہ آج 5 وقت کی نماز بھی فرض ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں سے، ہم نماز کو ادا ہی نہیں کر رہے۔ صحابہ کا کیا حال تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے تو صحابہ اتنے زیادہ خوش ہو گئے کہ اپنی ساری چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال کے ہٹا دیا، اور کیا کہتے تھے کہ اللہ سے لینے کا ڈائریکٹ ذریعہ مل گیا ہے، سیدھا جو بھی چیز کی ضرورت ہوگی اللہ سے طلب کر کے اللہ سے لے لیں گے۔ لیکن ہماری نماز کیسی ہے؟ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا۔ ہماری نماز ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں گمان ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہمیں ملے گا۔ صحابہ کو تو نمک کی بھی ضرورت ہوتی تھی، 2 رکعت مصلی بچھاتے تھے، نماز ادا کرتے تھے اور اللہ سے لیتے تھے۔ آج ہم اپنی نماز پہ غور کریں گے تو ہماری نمازوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا ہے۔
کہ ہم اللہ سے مانگیں گے نماز میں یہ چیز کی طلب کریں گے تو ملے گا، لیکن واقعی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ سے رو کر اگر کوئی چیز مانگی جائے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی نماز کو اس طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ کہ ڈائریکٹ اللہ سے لینے والے بن جائیں گے۔ نماز کو ادا کرے، پلیز نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نماز ہم پہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنی طرف بلا رہے، بار بار ہمیں نماز کے لیے کہہ رہے کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم اگر نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو سارے برے کام اور سارے غلط کاموں سے انشاءاللہ رکنے کی عادت ہو جائے گی ہمیں۔ آپ سب پلیز پلیز یہ ایک بار کر کے دیکھیے۔ واقعی نماز، قرآن کی اتنی پاورفل آیت ہے نا یہ نماز پر، کہ واقعی نماز ایک سچ میں ایسا عمل ہے کہ نماز ہم پڑھنے لگتے ہیں نا تو ہر غلط کام سے اپنے آپ اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دیتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ جو ہوتا ہے دور ہوتے جاتا ہے۔ نماز دیکھیے، نماز پڑھنے میں اسی لیے بار بار شیطان سستی دلاتا رہتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے اور اسی وقت ہم ایسے کام میں بزی ہو جاتے ہیں کہ نماز کا ٹائم چلے جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے نفس کو مارنا ہے۔ نماز روح کی دوا ہے، واقعی نماز ہے نا روح کی دوا ہے۔ کچھ بھی کر کے نماز کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ہر وقت نماز کی فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے برائی اور بے حیائی کا ریزن دیا ہے نماز۔ تم نماز کو ادا کرو گی تو میں تم کو ان سب چیزوں سے روکوں گا انشاءاللہ۔ نماز کو کسی بھی صورت حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ سے قریب کرنے میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ نماز پڑھ رہے اور اللہ تعالیٰ میرے سامنے کھڑے، کتنی اچھی بات ہے نا۔ تو کیوں نہیں ہم نماز پڑھے، اللہ سے کیوں نہیں ڈائریکٹ مانگے، ہر چیز کی طلب اللہ سے کرے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جب تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور جب تم چاہتے ہو کہ میں تم سے بات کروں تو قرآن پڑھو۔ نماز پڑھ کے اللہ سے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ سے مانگے انشاءاللہ۔ دیکھیے، دنیا ایک دم چند روزہ ہے، کوئی ہمارے لیے مانگنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چلے گئے دنیا سے تو کوئی ہمارے پیچھے 2 سے 3 دن کوئی ہمارے لیے روئے گا، اس کے بعد ساری دنیا اپنے اپنے کاموں میں، ہمارے اپنی چیزوں میں لگے ہوئے رہیں گے۔ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری ابھی سے کرنا ہے، اپنے لیے ابھی سے مانگنا ہے، 5 نمازوں کی فکر کرنا ہے، نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ سوچے ہم اتنے گنہگار ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میسر کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے جس نے ہمیں دنیا میں آتے ہی ہمارے لیے ماں باپ دیا، ذریعہ بنایا، ماں باپ کو ہمارے لیے ماں کی گود دی، باپ کا سکون دیا، رشتہ دار دیے، بھائی بہن دیے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہماری صحت۔ ہر چیز، ہم اپنے اعضاء پہ غور کریں، اللہ نے ہر چیز صحیح سلامت دیا ہے۔ اللہ کی شکر گزار بنے، شکر گزاری میں انشاءاللہ ہم نماز پڑھے، 5 کیا 50 نمازیں بھی ہمیں مل جائے تو ہم خوشی خوشی ادا کریں، اول وقت نماز کو پڑھے۔ کسی بھی صورتحال میں نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر ہم سے نماز چھوٹ گئی، ادا نہیں ہوئی تو اسے قضا کرے، قضا بھی نہیں ہو پائے، رات کو ایک وقت مقرر کرنا ہے۔ پورے دن میں جو نمازیں ہم سے اول وقت پہ نہیں ہو پائی یا کوئی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو رات میں سونے سے پہلے ساری نمازوں کو پڑھ کے سونا ہے۔ پلیز پلیز پلیز، یہ میرا خود کا عمل ہے، میں بھی اس پہ عمل کر رہی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری کوئی نماز چھوٹ گئی ہو، کوئی چیز میں بہت ایسی، سب سے پہلی بات تو نماز کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی بہت ایسا عذر آ گیا، اتنی پریشانی میں باہر کہیں ایسی جگہ پھنسے ہوئے کہ بالکل وقت نہیں ہے،
ہم وہاں پہ پڑھ ہی نہیں سکتے، تو رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر سونا ہے، ہر ڈیلی کا ایک معمول بنانا ہے انشاءاللہ۔ آج سے ابھی سے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آج ہی رات کو سونے سے پہلے ڈیلی کا ایک شیڈیول بنائے، سونے سے پہلے جو جو نمازیں ہماری رہ گئی ہے اسے پڑھ کر سونا ہے انشاءاللہ۔ میں آج ایک خاص عمل آپ لوگ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، یہ میرا خود کا ذاتی عمل ہے، آپ لوگ پلیز کر کے دیکھیے، میں گارنٹی دیتی ہوں کہ اول وقت نماز ہوگی انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے نماز میں سستی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے، 3 تسبیح کی پابندی کرنا ہے ہمیں، صبح شام 3 تسبیح کی پابندی کریں گے نا، گارنٹی ہے، میں خود اپنا تجربہ ہے میرا، میں خود آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے خود کیا ہے کہ نماز میں سستی آتی ہی نہیں ہے، برابر نماز ہوتی ہے۔ 3 تسبیح کی پابندی کرنا ہے، پلیز آپ سب کریے۔ سب سے پہلی تسبیح کیا ہے، سوم کلمہ، درود شریف اور استغفار، ان تینوں تسبیح کی پابندی صبح اور شام کریں گے انشاءاللہ، تو نماز میں سستی اور کاہلی اپنے آپ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول وقت نماز پڑھنے کی خوب فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، اسے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا ہے، نماز ہمارے لیے فائدہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ، اپنے لیے اپنی ہر ضرورت کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بننا ہے انشاءاللہ ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔